اور اب بات یہ آ رہی ہے کہ شب بارات، بارات کا معنی کیا ہے؟ شب بارات، بارات کا معنی کیا ہے؟ بیزاری، کسی چیز سے بیزار ہو جانا، بیزاری۔ اب اللہ رب العالمین نے بیزاری کس کے خلاف کی ہے؟ ان لوگوں کے خلاف کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ شرک سے باز نہیں آتے، وہ بھی اسی کے اندر، اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بھی بیزاری اختیار کی۔ جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کسی اور سے اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں، کسی اور سے اپنی تمام دل کی تمناؤں کو پوچھ کر ان سے وہ حل کرواتے ہیں، اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ جو اپنے رب کے سوا کوئی کھڑے کو پوچھتا ہے، کوئی لیٹے کو پوچھتا ہے، لیکن وہ حی اللہ یموت، حی اللہ یموت، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قائم ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ رب العالمین کو بلا بیٹھتے ہیں، اس رب کو بلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے خلاف بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ حدیث آپ نے سن لی، اگر آپ کا دل کرتا ہے سوال کرنے کا کہ جب اللہ رب العالمین اس رات کو اپنے بندوں پر نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی بخشش کرتے ہیں، تو حضرت اگر ہم اس رات کے اندر عبادت کر لیں تو اس میں گناہ کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہ اس میں پھر کیا قباحت ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس رات کے اندر اپنے بندوں پر خوش ہو رہے ہیں تو میں کیوں نہ اس رات کے اندر عبادت کر لوں؟ تو میں نے اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس کی دلیل دے بیٹھا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی، عمل وہ کرو جس پر میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہو، اسٹمپ لگی ہو، وہ عمل کر لو، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک یہ روایت تو آ رہی ہے، صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے کوئی اور کچھ بیان کیا؟ کوئی اور حدیث ایسی آئی کہ جس میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ہم سے کہا ہو کہ اس رات کے اندر قیام اللیل کرو، اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو کثرت سے راضی کرو؟ یہ ہمیں ملتا ہے؟ ہاں، جن راتوں کی فضیلت پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، ان راتوں کو جاگنا، ان راتوں کو قیام کرنا، ان راتوں کے اندر اللہ کے حضور کثرت سے دعائیں کرنا، نوافل ادا کرنا، قرآن کا پڑھنا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ وہ ہے رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتیں، وہ راتیں ہیں ان کے اندر آپ جتنا آپ سے زور لگ سکتا ہو آپ زور لگا کر اپنی عبادات کو مضبوط کریں۔ ان کے اندر جاگنے کی فضیلت بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے کوئی ایک روایت نہیں ملتی، کوئی ایک روایت ہمیں نہیں ملتی کہ ہم نے شب بارات کی رات کو جاگنا ہے۔ حضرات ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ شب بارات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مساجد کو بتیوں سے رنگا رنگ بتیوں سے سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس رات کے اندر، شب بارات کی رات کے اندر، لوگ اپنے بچوں کو پھلچڑیاں چلانے کی اجازت دیتے ہیں، پٹاخے چلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس چیز کا ثبوت ہی موجود نہیں۔ جس چیز کا اسلام میں ثبوت موجود نہ ہو، اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ کافروں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، وہ اپنے ایسے خاص تہواروں کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں، پٹاخے بجانا، پھلچڑیاں بجانا، اڑانا، رنگا رنگ آسمان کے اوپر
اس طرح کے پٹاخے پھینکنا جو اوپر جا کے پھٹتے ہیں اور رنگ برنگے ہو جاتے ہیں، یہ سب کرنا اسلام میں تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتی، جو اسلام میں نہیں وہ اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسلام وہی ہے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔